بتائیے گا کہ ایک تو وہاں پہ حالات کیا ہیں اور دوسرے یہ جو نکات کی بات ہو رہی ہے، پیس پروسیس کی بات ہو رہی ہے، اس پہ لیٹسٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو، آپ کے معزز پینلسٹ اور پاکستان کے باشعور عوام کو تہران سے السلام علیکم. میں آپ کی جو سوال ہے لاسٹ اس سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ یہ ہم واقعی پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. اس صورتحال میں پاکستان نے ایک مسلمان ملک کے طور پر اپنی برادری اور اچھے ہمسائے ہونے کا ثبوت دیا ہے. ایران کی حکومت، قیادت اور عوام سب پاکستان کے مخلصانہ اور دن رات کی گئی کوششوں کے شکر گزار ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر ایک بڑی اسٹریٹجک رعایت دیں، جبکہ بدلے میں اسے صرف عارضی جنگ بندی اور مستقبل کے وعدے ملتے ہیں. یعنی ایران اپنا جیو پولیٹیکل دباؤ شروع میں ہی چھوڑ دیں بغیر کسی واضح ضمانت کے. نہ بینکنگ چینل کا کوئی وضاحت ہے اس میں، نہ مالی راستوں کی کوئی وضاحت ہے، نہ انشورنس کی بات ہے، اور نہ ہی یہ واضح ہے کہ پابندیوں میں عملی طور پر کتنی نرمی آئے گی. یہ وہی وعدے ہیں جو JCPOA میں امریکہ نے دیا تھا ایران کو، اور اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے وہ پھاڑ دی. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا اس کو. تو میرا خیال ہے ذاتی طور پر ایران اس تجویز سے اتفاق نہیں کرے گا اور اس کو مسترد کرے گا. کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی جو خبر ہے، ہاں انہوں نے مسترد کیا ہے کہ عارضی جنگ بندی جو ہے وہ ایران کو قابل قبول نہیں ہے، اور مستقل جنگ بندی کے لیے ظاہر ہے کہ بہت سارے اقدامات کرنے پڑیں گے. اور چین نے بھی کہا ہے کہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوگی تب تک آبنائے ہرمز جو ہے وہ نہیں کھل سکتی. جی بالکل. تو یہ ایران کا موقف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو اور آپ کے ویورز کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جنگ بندی کی بات یا نیگوسیشنز کی بات بھی کرتے ہیں، اور اسی ٹائم پہ تہران کے اندر کل انہوں نے 4 بنکر بسٹر بم گرائے ہیں. صرف وہ بھی کہاں پہ؟ دانشگاہ شریف یونیورسٹی کے اوپر. آپ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی کے اوپر ایک رات میں آپ 4 بنکر بسٹر بم گراتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی رات کو آپ نے جنرل خدامی صاحب کو، جو کہ IRGC کے انٹیلیجنس چیف ہے، اس کو بھی ایسیسینیٹ کرتے ہیں. دوبارہ بنکر بسٹر بم مطلب ان کے اوپر گرا کے، ان کی جو آفس ہے اس کے اوپر گرا کے، اور ساتھ میں ساؤتھ آف ایران میں آپ نے 2 پاور پلانٹس اور 2 پیٹروکیمیکل کمپلیکسز کے اوپر بھی ہٹ کرتے ہیں. تو یہ جو جنگ بندی اور مذاکرات کی بات ہے، جنوینلی میں بلیو کرتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل اس کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. یہ صرف ٹائم لے رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم آج یہ بھی دیکھ رہے تھے، آج صبح کے ٹائم پہ ایران نے خدامی صاحب کی شہادت کے بعد جو ریٹیلیشن کی ہے، اس میں انہوں نے USS ٹرپلی کی جو ایمبیشیس اسالٹ شپ LHA-7 کے نام سے ان کے اوپر میزائل داغی ہے، جس پہ 5000 میرینز ہیں، اور ان کو تقریباً جنوبی بحر ہند کی طرف پیچھے ہٹا دیا ہے. تو معاملات انفارچونیٹلی بہت دہشتناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. مجھے بہتری نظر نہیں آ رہی اس میں. بالکل. یہ ارشد ملک صاحب، ظاہر ہے کہ اب یہ اٹیکس بھی ہیں، ایک ریٹیلیشن بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہ نکات اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسترد کر دیا ایران نے کہ بھئی ہم نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ جو آپریشن ہوا ہے یہ کتنا بڑا آپریشن تھا اور کتنا خطرناک آپریشن تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین بہت شکریہ آپ کا. اسما بہن، پہلے تو یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ میزائل اور بارود کی جنگ نہیں رہ گئی. یہ انسانی جذبات، خوف اور بقا کی جنگ ہے. اور یہ کیا میسج ہم دنیا کو دے رہے ہیں کہ کیا طاقت جو ہے وہ کسی چیز کو بھی تباہ کر سکتی ہے. طاقت امن کو تباہ کر سکتی ہے. طاقت جو ہے وہ تنقید یا لاجک کو تباہ کر سکتی ہے. یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے، خاص طور پہ امریکن لیڈرشپ اور اس کے پیچھے جو صہیونی سوچ ہے، کہ جب کوئی جنگ نہیں جیتتی انسانیت تباہ ہوتی ہے اور خاموش قبرستان رہ جاتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امن کی بات کرنی ہے تو کیوں نہ پہلے امن کی بات کر لی جائے، کیوں نہ اس سٹیج پہ امن کی بات کر لی جائے، رادر دین یہ جو اشتعال انگیز بیان ہیں جس کے اخلاقی، سماجی اور ثقافتی اثرات نہ صرف امریکہ میں ہوں گے بلکہ دنیا میں آئیں گے. اس قسم کی زبان کسی طور پہ ایک سٹیٹسمین کو زیب نہیں دیتی، اور نہ ہی اس کا میرے خیال میں ان کو کوئی پازیٹیو آئے گا. جس طرح پاکستان کی کوششیں، الحمدللہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس میں کامیاب ہوں گے. میں پھر یہ ایک بات بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو قریب تک بھی لے گئے، جیسے آج رائٹرز کی جو خبر ہے کہ 2 فیزز کی بات ہو رہی ہے، پہلا فیز اور پھر دوسرا فیز 45 دن.
اب ہم تو ہر لحاظ سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، سعودیہ کی میں کہتا ہوں بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے، ٹرکیہ کی، ایجپٹ کی، اور اب چین کی بھی آپ نے دیکھا، تو امید کی تو جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس قسم کے اشتعال انگیز اور غلط بیان، پتا تھا کہ یہ 2 سے 3 دن یا ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. انہوں نے 2 C-130 لے کے گئے، ان C-130 کے اندر دو پر C-130 ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں جن کو MH-6 ہیلی کاپٹر کہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو CIA نے اور جو الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا، تو بہت بڑا آپریشن تھا. اب ہوا جو خبریں ہیں وہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے لینڈ کیا ہے تو وہ جو اصفہان کے قریب جگہ ہے جو بارڈر سے تقریباً 230 کلومیٹر بنتی ہے، تو اس جگہ پہ وہ انپریپیئرڈ سرفیس تھی، اور اس کے اوپر جب یہ لینڈ ہوئے ہیں تو وہ جہاز جو تھے وہ ریکوریبل نہیں تھے. ریکوریبل مینس کہ اس ٹیک آف نہیں کر سکتے تھے. تو جب یہ آپریشن ہو گیا، سکسیسفل ہوا، کیونکہ پائلٹس جو ہوتے ہیں ان کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایجیکشن سیٹ پہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا ان کے پاس اپنی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. سو وہ کنسیلڈ یا کرپٹو انکرپشن کے ساتھ ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ریکور تو کر لیا. اب جب ریکور کرنے کے بعد جب یہ ٹیک آف کرنے کے لیے آئے تو وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس سرفیس سے ٹیک آف ہو سکے، تو انہوں نے پرپزلی اس کو تباہ کر دیا. اچھا، اب ایک جو خبر اور چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ شاید یہ یورینیم کو نکالنے کا بھی تھا. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ ریہرسل تھی کہ اگر ہم بوٹس آن گراؤنڈ کریں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. لینڈ تو ہم کر جائیں گے. اب اس سے بڑا واضح ایک اشارہ ملتا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہو جائیں گے، لیکن جو آگ اور خون کی ہولی ان کے ساتھ کھیلی جائے گی، جو تابوت وہاں سے نکلیں گے، وہ شاید یہ کنٹرول نہ کریں. اور اسی لیے اب یہ دوبارہ سے پیس پروسیس کے اوپر آئے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں. ابھی آج پریس کانفرنس کریں گے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں. ہما، آپ کیا کہیں گی؟ آپ کا میں کمنٹ لے لوں، پھر اس کے بعد میں بریک لوں گی. جی ہما. دیکھیے، میں تو صرف یہ کہوں گی کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں، یہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں نہیں ہے. اس میں 2 ویریبلز ہیں جس کے بارے میں کم بات ہو رہی ہے، اور جو بہت بڑا ویریبل ہے وہ ہے اسرائیل. اس پوری صورتحال میں اگر آپ اسرائیل کا کردار دیکھیں، اس نے لیبنن میں وار بڑھا دی ہے، وہ غزہ پہ تواتر کے ساتھ حملے کر رہا ہے. تو آج حماس کے لیڈر نے الجزیرہ پہ آ کر کہا ہے کہ اب ہم ڈس آرم ہونے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ سیز فائر جو غزہ میں اناؤنس ہوا تھا اس پہ عمل نہیں ہو رہا، اور تواتر کے ساتھ غزہ پہ حملے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بار پھر رفح کا راستہ بند کر دیا ہے. آپ مجھے بتائیے، جب اس طور کی ایکویژن ہو تو ایران کے پاس کون سی موٹیویشن ہے کہ وہ پیس ٹاکس کی طرف جائے، بالخصوص اس وقت جس وقت اس نے امریکہ کی ہارڈ پاور پر سوال اٹھا دیا ہے. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایسی ایئر فورس تھی جس کو کبھی کسی نے دنیا میں ٹچ نہیں کیا تھا، اس ایئر فورس کو اس وقت چیلنج کیا ہے ایران نے، جس میں 2 ہفتے پہلے ٹرمپ صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم تو ان کی ایئر فورس تباہ کر چکے، ہم ان کی نیوی تباہ کر چکے، ہرمز کھل چکی. مطلب ہر وہ سٹیٹمنٹ جو ٹرمپ صاحب نے دیا ہے اس کو ایران نے اپنے ایکشن سے نیگیٹ کیا ہے. تو آپ تھوڑا سا ذرا سا اگر برڈز آئی ویو لینا آپ، تو میرا تو خیال ہے کہ جی جو آرکیٹیکچر ہے مڈل ایسٹ کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور امریکہ اس کے اوپر میں نے آپ سے بات بالکل اس میں